میں نے کہا نا اگر نریندر مودی میں سچ 56 انچ کی چھاتی ہے تو وہ کشمیر آ جائے انجینئر رشید کو ریلیز کرے. کشمیریوں پر یہ جبر کیوں ہے کہ فورسبلی ان کو نیشنل اینتھم گانا پڑے گا, کہ فورسبلی ان کو جھنڈے لہرانے پڑیں گے. الطاف بخاری تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے واٹ ہیز الطاف بخاری ٹو ڈو ود انجینئر رشید. انجینئر رشید کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کی کیا اسٹرگل ہے, اینڈ واٹ از الطاف بخاری ایوری بڈی نوز. سجاد لون اور الطاف بخاری وہ تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے دونوں آفیشیل. اپنے کپڑے بدلے یا الطاف بخاری سجاد لون نے بدلے ہوں گے. اس کے سجاد لون از دا ڈونٹ فرگیٹ سجاد لون از دا سن ان لا آف لیٹ گریٹ امان اللہ خان, اینڈ امان اللہ خان سیڈ بائی اونلی بائی مینز آف پلیبسٹ کشمیر کین بی ریزالوڈ. کسی نے پاکستان کے پیسے پر اپنی سیاست چمکائی, کسی نے ہندوستان کے پیسے پر اپنی سیاست چمکائی. آپ لگائیں گے ترنگا؟ نہیں, میں سیدھی بات بول رہا ہوں. آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی کانسیکوینسز. جس چیز کی گواہی میرا ضمیر نہیں دے گا, میرا دل نہیں دے گا, میں نہیں کروں گا وہ. چاہے جیل بھرنا ہے, چاہے کالا پانی بیچ دو, کچھ بھی کر لو, ہم اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے. مگر یہ بات سمجھنی ہے. ابھی میرے ساتھ موجود ہے اے آئی پی کے اسپوکس پرسن شہبان اشائی. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو آج جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو ابھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. کوئی 70 سال گن رہا ہے, کوئی اس میں ہے کہ یہ جو پارٹی ہے وہ اے ٹیم ہے اور بی ٹیم ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے آج شہبان اشائی. خوش آمدید ہے آپ کا. شکریہ. اب ہم بتائیں کہ حالات کشمیر کے اس حد تک پہنچے لیکن سرکاریں ابھی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, ابھی بھی وہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہی ہے. کوئی این سی کے 70 سال گن رہے ہیں, کوئی اگر بات کرے کہ یہ ٹیم اے ہے, بھاجپا کی ہے, بھاجپا کی بی ٹیم ہے. اس سب کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگ یہاں آئے. آپ نے سوال جو بولا ہے بڑا مختصر ہے مگر اس کا بڑا ڈیٹیل جواب ہے, کیونکہ اگر آپ کشمیر کی سیاست کو دیکھیں گے 70 سال میں یہاں کیا ہوا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ بڑے لوگوں نے کشمیری عوام کو مایوس کیا ہے. ہم نے کبھی بھی سیاست وی ہیو نیور سین پولیٹکس آف رائچسنس اینڈ ٹروتھفلنس. ہم نے کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا جس نے عوام کے سر پہ دست شفقت رکھا ہو. ہم نے کبھی ایسی یہ چیز نہیں دیکھی کہ بھئی ہماری عوام اپنے لیڈروں سے خوش ہو. تو کہیں نہ کہیں پولیٹکس کی یہ سب سے بڑی شارٹ کمنگ رہی ہے جو لوگ ہمیں کلیم کرتے ہیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو تبھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناؤ اٹ از انگریزی میں ایک پروورب ہے کیٹل کالنگ دا پاٹ بلیک. اگر آپ ان سب کا کرکس دیکھیں گے, جو نیشنل کانفرنس پلیبسٹ فرنٹ سے نکلی جن کے لیڈر 22 سال جیل میں رہے, ان کو وہ لوگ ریپرزینٹ آج کر رہے ہیں جنہوں نے 87 میں الیکشن ریگ کیا. اگر آپ پی ڈی پی کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں گے, پی ڈی پی واز فارمڈ ان دا ایئر 2002. آپ کے بزرگ یہاں جانتے ہوں گے کہ پی ڈی پی کو گورنمنٹ آف انڈیا نے بنایا اس وقت اٹل بہاری واجپئی اور اڈوانی نے بنایا. یہ بات صحیح ہے. یہ لوگ جو ان کے بیچ میں جو نورا کشتی چل رہی ہے عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. They are all part and parcel of the same game. That is why people don't trust any of them. We are least bothered about کہ یہ آپس میں کس طرح بکرنگ کر رہے ہیں. یا 2019 کے بعد جو یہ پارٹی بنی جس کا نام اپنی پارٹی ہے, جو آپ لوگ بھی واقفیت رکھتے ہیں کہ جب یہاں کشمیر میں سیاسی بحران تھا, جب سارے لیڈروں کو بند رکھا گیا تھا, جب فون لائنز ڈسکنیکٹ کی گئی تھی, تو وہ گائیڈڈ ٹورز کیے گئے یہاں یورپین یونین سے, افریقہ سے, فار ایسٹ کے جو یہ رائٹ ونگ ایم پیز ہیں ان کو لایا گیا, گائیڈڈ ٹورز کرائے گئے. اور کون لوگ ان سے ملے؟ وہی جو آج اپنی پارٹی میں ہیں. تو آپ نے صحیح, آپ نے وجہ فرمایا. جو آپ نے سوال کہا, یہ سوال تو ایک لائن کا ہے مگر اس کا جواب بہت بڑا ہے. اور یہ جواب کشمیر کے عوام کو سمجھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو رات میں آپ کے لیے آ جاتے ہیں, who are at your back and call. کون لوگ ہیں جو صحیح میں کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ لوگ آج تہاڑ جیل میں ہیں, ان کو جودھ پور میں رکھا گیا ہے, ان کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. آپ ایک بڑی نوجوان خاتون ہیں, بچے مطلب آف اسمالر ایج, مگر آپ سب لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز وجود میں کیسے آئی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ناؤ ڈیز دے آر بکرنگ, دے آر ٹیکنگ پاٹ شاٹس ایٹ ایچ ادر. یہ ایک دوسرے پہ الزام عائد کر رہے ہیں. مگر یہ سچ ہے یہ بات. اگر آج میں آپ کو بولوں پس منظر میں کہ کچھ 1-2 مہینے کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے, تو آپ جانتے ہیں سجاد لون اور الطاف بخاری وہ تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے دونوں آفیشیل. اس طرف سے پی ایچ ڈی جو ہے, ان کی جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں, پی ڈی پی از اے فارمیشن آف اٹل بہاری واجپئی اینڈ اڈوانی. نو بڈی کین ڈینائی دیٹ. پی ڈی پی تو کل تک ان کے ساتھ الائنس میں تھی. ہاؤ کین یو کلیم ٹو ریپرزینٹ دا کشمیری پیپل؟ ہاں, اب کون سی وائس ہے کشمیری لوگوں کی جن لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا؟ I don't claim that we know everything. I don't claim کہ ہم ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں کشمیریوں کو. But رشید صاحب has stood the test of time. He is one of the virtuous voices.
اور اس الیکشن میں امید کرتا ہوں جو آپ کے جیسے نوجوان ہیں, جو یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو یہاں ہمارے آتھرز ہیں, جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ان کو آگے بڑھنا چاہیے. جس سیاسی بحران سے آپ جا رہے ہو, اٹ کین بی کمپیئر ٹو 1931 جب کشمیر کی ریڈنگ روم پارٹی یہاں بنی تو بڑے لوگ آئے اس میں, ایجوکیشنسٹ آئے لوگ اس میں سوشل ورکرز آئے اس میں, اور وہ صحیح معنوں میں سوشل ورکرز تھے. ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بالکل ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کس کا کیا کرکس ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, جب آپ نیکسٹ ٹائم ان سے ملیے, ان کو بولیے ان کا سورس آف فنڈنگ کون ہے. یہی کشمیر نے سفر کیا ہے 70 سالوں میں. کسی نے پاکستان کے پیسے پر اپنی سیاست چمکائی, کسی نے ہندوستان کے پیسے پر اپنی سیاست چمکائی. آپ کی وسادت سے میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اے ایس دولت جو ایکس را کے چیف رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا کہ وی ٹولڈ سم آف دا کشمیری لیڈرز دیٹ انڈین روپی از ایز گڈ ایز دا پاکستانی روپی. جو لوگ ہندوستان اور پاکستان سے پیسے لے کر کلیم کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے لیڈرز ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ یاد رکھو آنے والی جنریشن, دوز ڈیز ہیو گون that you would say one thing in Delhi, one thing in Jammu and one thing in Kashmir. وہ زمانہ فر ہو گیا. آج ایک گلوبلائزیشن کے دور میں ہیں ہم, آپ یہ چیزیں کنسیل نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آنے والی جنریشن سچ کو پہچانے گی. اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو نوجوان ہمارے ہیں ان کو سیاست میں آنا چاہیے, جو باصفا صاحب عزت لوگ ہیں, جو لوگ کشمیر کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, جن کی نیت کشمیر کے لیے صاف ہے, ان کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ یہ ذمہ داری آج آپ پہ آ گئی ہے. Today it is not BJP versus political parties. It is BJP versus the people of India and people of Kashmir. اب یہ ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے, یہاں کے بزرگوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ آگے والے الیکشن میں آنے میں کیا کرنا ہے انہیں. جیسے آپ نے انجینئر رشید صاحب کی بات اٹھائی, تو اپنی پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے الطاف بخاری صاحب, کوپوارہ کے جلسے میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب الیکشنز کی بات آئے گی تو وہ لوگوں کے سامنے, انجینئر رشید صاحب خود لوگوں کے سامنے آئیں گے. وہ یہ دعویٰ کر رہے, اس سب کے بارے میں آپ کا ان کو کیسے پتا ہے رشید صاحب آ جائیں گے؟ ہم تو پارٹی کے انچارج ہیں. ہماری کسی, میں نے تب بھی بہت پہلے 2-3 مہینے پہلے ایک پریس کانفرنس دی, میں نے کہا اس میں واضح طور پہ دلی سے ٹریک ٹو ٹیک تھی, کسی بھی ذریعے میں ہماری بات نہیں ہو رہی ہے, نہ ہم ان سے بات کرنے والے ہیں. بی جے پی وہ جماعت ہے جنہوں نے یہاں سب تہس نہس کیا, جنہوں نے کشمیریوں کو ہر طریقے سے, ہر لحاظ سے ان کو زخم پہنچانے کی ہمارے قوم کو کوشش کی. ہمارے بچے آج بھی جیلوں میں ہیں, ہمارے لیڈران آج بھی جیلوں میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پریس فریڈم کا کیا حال ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی. اور الطاف بخاری تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, واٹ ہیز الطاف بخاری ٹو ڈو وتھ انجینئر رشید. انجینئر رشید کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کی کیا اسٹرگل ہے, اینڈ واٹ از الطاف بخاری, ایوری بڈی نوز. تو ہمیں الطاف بخاری کی, یعنی مے بی بی جے پی کے ان کے دوستوں نے ان کو بولا ہوگا رشید صاحب کو کب وہ رہا کرنے والے. وی آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ واٹ ہی ہیز سیڈ. جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, کوئی اپنے وقت پہ بولتا تھا رائے شماری کریں گے, رائے شماری, جو کہ انجینئر رشید صاحب کا سلوگن, ہمارا موقف ہے آج بھی ہے اور مرتے دم تک رہے گا, رائے شماری کا. اور انہوں نے یہ کہا, وہ یہ دعویٰ کرتے, جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب ان سے بات کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ رائے شماری والے کہاں ہیں آج. نہیں, ہم تو آج کہاں ہیں؟ نہیں, میں وہی بول رہا ہوں, آج کے وقت میں بابانگ دہل میں یہ بات بول رہا ہوں, جو ہم نے 370 سے پہلے کا, وہ آج بھی کہہ رہا ہوں, سب ناروں پہ ایک ہی باری, حق ہمارا رائے شماری. یہ وہ لوگ ہیں جو امپوسٹرز تھے, جو سیاست میں اپنے مقاصد کے وجہ سے آئے, جنہوں نے ان قوم کو برباد کر دیا, کئی نسلیں ہماری ختم کر دی. میں یہ سوال اس پہ پلٹے فاروق عبداللہ, یا آپ اس سے بات کہیے. ان کے والد نے جب محاذ رائے شماری چلائی, یہاں پہ فتح قدل میں ان کا آفس تھا جس کو مجاہد منزل کہا جاتا ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بٹ دا مومنٹ دے ریلنکوشڈ دا اسٹرگل ان 1975 وی اسٹاپ بینگ اے پارٹ آف دیم. یہ سوال آپ ان سے پوچھے, یہ سوال آپ پی ایچ ڈی سے پوچھے, یہ سوال آپ محبوبہ مفتی سے پوچھے کہ وہ سیلف رول کہاں گیا. ہم ان میں نہیں ہے جو یہاں ایک بات بولیں گے, دلی میں ایک بات بولیں گے. میں نے وہی بولا کہ ہماری سیاست جو ہے یہ ضمانت ہمارے کردار کی ہے, اور ہم کبھی بھی کشمیر کے عوام سے, ان کے احساسات سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہا, اگر حکومت ہند جبر پہ آ جائے گی, اگر وہ چاہتے ہمیں تہار بھیجنا, جودھ پور بھیجنا, آگرہ بھیجنا, کالا پانی بھیجنا, ہم ساورکر جیسے نہیں ہیں کہ معافی نامے لکھ کے دیں گے. ہم نے جو بات کہی اور وہ اصول پہ مبنی ہے, وہ بات جو ہے وہ حق پہ مبنی ہے. یہ وعدہ ہم سے پنڈت نہرو نے یہاں لال چوک میں کیا کہ بھائی وی آر اگینسٹ فورسبل میرجز. This is through his letters, to his correspondence to the Premier of Pakistan at that time, Mr. Ayub Khan. He said, we have made this promise to the people of the world that Kashmiris will choose their own destiny. اور آج کیا ہو رہا ہے اس حکومت کے وقت؟ ایم کے اسٹالن کی پارٹی کے اے راجا کیا بول رہے ہیں تمل ناڈو میں؟ کہہ رہے we will go the Periyar way.
وی وانٹ انڈیپینڈنس فرام انڈیا, وی وانٹ سیسیشن فرام انڈیا. کیونکہ یہ جو ابھی حکومت جو دلی میں ہے نریندر مودی کی, یہ سب چیزوں فیڈرل اسٹرکچر جو ہندوستان کا اس کو انہوں نے تہس نہس کر لیا. وہ اسٹیٹس کی فنکشننگ میں انفرنج کر رہے ہیں, ان کے گورنرز ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کو کام نہیں کرنے دے رہے. تو یہ سب باتیں جو ہے ریکارڈ پہ ہے. یہ کس نے آپ سے کہا تھا کہ رائے شماری والے کہاں گے؟ رائے شماری والے یہی ہیں. تم نے اپنے کپڑے بدلے یا الطاف بخاری سجاد لون نے بدلے ہوں گے. اس کے سجاد لون از دا ڈونٹ فرگیٹ, سجاد لون از دا سن ان لا آف لیٹ گریٹ امان اللہ خان, اینڈ امان اللہ خان سیڈ بائی اونلی بائی مینز آف پلیبسٹ کشمیر کین بی ریزالوڈ. یشونت سنہا یہاں آ کے پی ایچ ڈی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بولتے ہیں وی ول پرماننٹلی ریزالو کشمیر. جب یشونت سنہا یہ بات بول رہے ہیں تو ان لیڈروں کو بات کرنے میں کیوں دقت ہے؟ تو یہ بات فاروق عبداللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہی میں آپ سے بول رہا ہوں, یہی یہاں کی نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا, یہی یہاں کے ذی عزت باشعور لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہو از وٹ, کون گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدل رہا ہے اور کون ہے جو اپنے موقف پہ ثابت قدم رہا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سے 370 ہٹا اس کے بعد کشمیر میں حالات جو ہے کیسے ہو رہے یہ سب کو پتہ ہے. جو دعویٰ کر رہے تھے کہ بھاجپا کہ نیا کشمیر دیکھنے کو ملے گا, اسی نئے کشمیر میں آج لگاتار جو ہے آرڈرز آتے جا رہے ہیں. اور جو حال ہی میں آرڈر آیا ہے اور جس پہ کل بھی بولا گیا کہ اسٹرانگلی امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے ہر گھر ترنگا, اس سب کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جہاں سے بھاجپا کا جو اسپوکس پرسن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 اگست کے دن ہر گھر میں جو ہے لہرایا جائے گا ترنگا. آپ اس سب کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے بات کہی, یہ وعدے ہمارے سے ہندوستان کے فورتھ فادرز نے کیے, جن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا برٹش آکوپیشن سے. یہ وعدے ہمارے فور فادرز کے ساتھ ان لوگوں نے کیے. میں چاہتا ہوں ہمارے دل میں وہ منافقت نہیں ہے بی جے پی کی طرح کہ منہ میں رام اور دل میں نتھو رام اور منہ میں رام رام. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر جھنڈا ہو تو یہ الیکشن تو کر رہے ہیں. وائی ڈونٹ دے ہولڈ اے پلیبسٹ؟ اگر آپ دیکھیں گے جب ہندوستان آزاد ہوا 3 پرنسلی اسٹیٹس تھی, حیدرآباد, جوناگڑھ اور کشمیر. تو جوناگڑھ میں تو آپ نے پلیبسائٹ کرایا, کیوں کرایا اس وقت؟ اگر یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے تو کیوں آپ نے وہاں پلیبسٹ کرایا؟ آپ کشمیر میں پلیبسٹ کرائیے. اگر کشمیر کے لوگ ہندوستان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو جھنڈا اٹھائے گا. اور دوسری بات, یہ لوگ who are they to impose these symbols of nationalism upon the people of Kashmir or in India, یہ تو وہی لوگ ہیں, یہ تو ساورکر کے لوگ ہیں, یہ تو انہی کے they are the sons and daughters of such kind of people who wrote mercy petitions to British. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آر ایس ایس کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں 50 سال میں ہندوستان کا جھنڈا نہیں لہرایا. یہ تو اس جھنڈے کو مانتے نہیں تھے, they were against this flag. اور یہ کون لوگ ہمیں بول رہے ہیں کہ جھنڈا لہراؤ, جن کی وجہ سے, جن کی سیاسی بیوقوفیوں کی وجہ سے چین 1000 اسکوائر کلومیٹر آکوپائی کر کے بیٹھا ہے لداخ میں, جن کی وجہ سے آج تمل ناڈو میں سیسیشن کے آوازیں اٹھ رہی ہے, جن کی وجہ سے پنجاب نارتھ ایسٹ جل رہا ہے, جن کی وجہ سے کشمیر کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ لوگ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ they are more national than anyone else. Through you I am telling the Indian Home Ministry, such kind of these Machiavellian just machinations that you are doing, یہ جو آپ سب ہر میں استعمال کر رہے ہیں, یہ صحیح چیزوں سے اپنا اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. کچھ دن پہلے KCR از دا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ چیف منسٹر آف تلنگانہ. انہوں نے کیا کہا ہندوستان میں انڈکلیئرڈ ایمرجنسی چل رہی ہے. ہندوستان کے کورٹس کا کیا حال ہے, میڈیا کا کیا حال ہے, انسٹیٹیوشنز کا کیا حال ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ان سب چیزوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے, ان سب چیزوں سے پبلک پرسپشن ہٹانے کے لیے یہ ہر گھر جھنڈا کریں گے. کون لوگ جھنڈا لہرانا چاہتے, جو جھنڈے کی عزت نہیں کرتے تھے, جن کے پرکھے RSS والے ہیں, جو these khaki knickers didn't even respect the Indian flag. جب ہندوستان کا جھنڈا آیا, یہ سب سے پہلے لوگ تھے مخالفت کرنے والے. یہ تو چاہتے تھے جو سیفرن فلیگ ہے, جو بھگوا جھنڈا ہے ان کا RSS کا, وہ ہندوستان کا فلیگ بنے. تو we don't need lessons from all of this. میرا آخری سوال آپ سے یہ رہے گا, کیا آپ لگائیں گے ترنگا؟ نہیں, میں سیدھی بات بول رہا ہوں. I am ready to face any consequences. جس چیز کی گواہی میرا ضمیر نہیں دے گا, میرا دل نہیں دے گا, میں نہیں کروں گا وہ. Nobody can force me to do that. Neither Amit Shah nor their LG. یہ ہندوستان کا پرائم منسٹر نریندر مودی از اے پرائم منسٹر آف انڈیا, از ناٹ دا کنگ. وہ کوئی ڈکٹیٹ فالو نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی سارے جو یہاں پر سٹیزنز ہیں وہ اپنے گھر میں جھنڈا لگائیں. کیا یہ ڈکٹیٹ انہوں نے کسی کو کرناٹکا میں بولا کرنے کے لیے؟ کیا ہندوستان کے کسی اور حصے میں کیا بولا کسی کو کرنے کے لیے؟ یہ کشمیریوں پر یہ جبر کیوں ہے کہ فورسبلی ان کو نیشنل اینتھم گانا پڑے گا, کہ فورسبلی ان کو جھنڈے لہرانے پڑیں گے؟ میں نے کہا نا, اگر نریندر مودی میں سچ میں 56 انچ کی چھاتی ہے تو وہ کشمیر آ جائے, انجینئر رشید کو ریلیز کرے. میں نے آج بھی کہا تھا, آخری دم تک کہہ رہا ہوں, سب ناروں پہ ایک ہی باری حق ہمارا رائے شماری. اگر گورنمنٹ آف انڈیا یہ بلیو کرتی ہے
कि एक एक कश्मीरी उनके साथ है, कि सब लोग दिल से झंडे लहराएंगे, तो कर दो राय शुमारी। आप एक प्लेबिसिट होल्ड कर दीजिए, जो लोग आपके साथ होंगे वो आपके हक में वोट डालेंगे, और जो मेजॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। अगर वो हिंदुस्तान के हक में वोट डालेंगे, मैं पहला आदमी होगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूंगा, जो हिंदुस्तान में मेरे दोस्त मुझे देख रहे होंगे, इन बातों को दे शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेज, वी आर नॉट स्केर्ड। हम अल्लाह का नाम लेके राय हक पे निकले, हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है, किसी खामियाजे का। मैंने कहा चाहे जेल भरना है, चाहे काला पानी बेच दो, कुछ भी कर लो, हम अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। मगर ये बात समझनी है कश्मीर के लोगों को भी, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो किस हिंदुस्तान की बात करते हैं? क्या हम ब्राह्मण अपर कास्ट हिंदुस्तान की बात करते हैं 4-5% की? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। He said on record, I have never seen a minority oppressing a majority. By minority, he said the Brahmin upper caste Hindus, जो अपनी हेजमनी इंपोज कर रहे हैं सब पे, जो हिंदी और हिंदुस्तान सब पे इंपोज करना चाहते हैं, जो हमारे से वादे किए गए इनके फोर फादर्स के बारे, हम उसी का पास व लिहाज देकर इनको कह रहे हैं, uphold those values, fulfill those promises, don't push us towards the wall, you will not be able to scare us through all these machinations. जो दूसरी बात मैंने आपसे कही, चाहे हम कश्मीर के लोगों को देखें, जो 370 हुआ, मैं आपकी वसादत से ये बात बोलना चाहता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के तमाम अपोजिशन मेंबर से बात की, चाहे वो कर्नाटका की लीडरशिप हो, चाहे वो केरल की लीडरशिप हो, चाहे तमिलनाडु की हो, पंजाबी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाली हो, सब लोगों ने एक आवाज़ में ये कहा कि कश्मीरियों के साथ गलत हुआ। तो मैं नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के झंडे के इवज में अपना हिंदुत्व एजेंडा यहाँ मत इंप्लीमेंट करो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल ऑफ दिस. Let me just be on record. I will not unfurl the Indian flag as per their dictats. They are nobody to question and nobody to impose it on anyone, on any citizen of Jammu and Kashmir to prove their nationalism to anyone. आपका हमारा जो इशू है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, एंड इंडिया इज द सिग्नेटरी टू रेजोल्यूशन 47. हमारे प्रॉमिसेस फुलफिल कीजिए, हमारे लीडरों को छोड़िए, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा झंडा उठाएगा. शुक्रिया. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. थे हमारे साथ शहबान अशाई, AIP के स्पोक्स पर्सन. क्या कुछ उन्होंने कहा आपने बखूबी सुना होगा. फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.